والے وقت میں یہ ہو سکتا ہے کہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہیں، ان کا آپس میں اتحاد ہے۔ ایک تو ٹی ایل پی کو اس سے بچنا ہے، اس سازش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اس سازش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا، انہوں نے ضرور احتجاج کرنا ہے، کس حد تک کریں، کس لیول تک کریں، کرنا ان کو ضرور پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج پورے پنجاب میں 20 حلقوں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ 3 بڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی اور ٹی ایل پی ہو گئی۔ ان کا آپس میں مقابلہ ہے۔ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، کون جیتے گا، کس کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس حلقے میں کس کی پوزیشن مضبوط تھی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ تقریباً ہر رپورٹر نے، جو کچھ جانبدار تھے، کچھ غیر جانبدار تھے، انہوں نے ہر حلقے میں جا کے رپورٹنگ کیا ہے، اپنی اپنی سیاسی پارٹی کی طرف جو ان کا جھکاؤ ہے ان کو جتانے کی کوشش کی، ان کی پوزیشن مضبوط دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ٹی ایل پی کا تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹی ایل پی تو یتیم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کا تو کوئی بھی سیاسی، کوئی بھی رپورٹر ان کی رپورٹ کرنے والا نہیں ہے، ان کو یعنی کہ جو خبریں ہیں وہ میڈیا تک نہیں آتی۔ لیکن جو یوٹیوبر کچھ ہیں وہ انڈیویجول طور پر جا کے جو پی ٹی آئی ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ اس ڈیٹیل میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بات کرنا ہے کہ اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ٹی ایل پی کیا کرے گی، پی ٹی آئی کیا کرے گی، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ ہو سکتا ہے کہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہیں، ان کا آپس میں اتحاد ہے، جس لیے میں ایڈوانس میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں وہ کیسے کہیں گے۔ ناظرین، ضمنی انتخابات میں یہ چیز تو واضح ہے کہ کس نے جیتنا ہے، چھوڑو کس کی پوزیشن مضبوط ہے، کون پہلے نمبر پہ ہے، کون دوسرے نمبر پہ ہے اور کون تیسرے نمبر پہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جیتنا کس نے ہے، یہ پاکستان کی تقریباً جو سیاسی شعور رکھنے والے ہیں 90% عوام کو معلوم ہے کہ جیتنا کس نے ہے۔ جیتنا نون لیگ نہیں ہے، کیونکہ اب عزت کا سوال بن گیا ہے کہ نون لیگ نے ہی جیتنا ہے۔ کچھ انہونی ہو جائے، کسی اور کو جتا دیں تو جتا دیں، نہیں تو جیتنا نون لیگ نے ہے، یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اب اگر نون لیگ جیتتی ہے تو پی ٹی آئی نے تو آلریڈی پہلے اعلان کیا ہوا ہے، عمران خان نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ اگر میں نہیں جیتتا ہوں تو دھاندلی ہوئی ہے بھائی، ہم یہ الیکشن قبول نہیں کریں گے، اس نے تو پہلے واضح اعلان کر دیا ہے۔ اب ٹی ایل پی کا کیا کرنے جا رہی ہے؟ ٹی ایل پی کے لیے بھی مشکل وقت شروع ہو گیا۔ حالانکہ ٹی ایل پی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کمپین میں، انہوں نے ایک پراپر جو ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، بڑے منظم طریقے سے، صحیح پلاننگ سے ان لوگوں نے اس ضمنی الیکشن میں حصہ لیا، اور اس کا جو پہلا رزلٹ آیا تھا 240، وہ سب لوگوں کو معلوم ہے، اس سے اس کا مورال کافی ہائی گیا تھا، کانفیڈنٹ ان کا بڑھ گیا تھا، عوام میں، کارکنوں میں جوش و خروش بڑھ گیا تھا کہ بھئی اب ٹی ایل پی ایک پراپر طریقے سے ایک بڑی سیاسی جماعت ابھر کے سامنے آئی ہے۔ تو یہ تو ٹی ایل پی کے جو ایز اے پارٹی نے جو کام کرنا تھا وہ تو انہوں نے پورا کام کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اداروں نے، میڈیا نے جو زیادتی کی ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، وہ بھی سب لوگوں کے سامنے آئے کہ کسی بھی ٹی وی میں جا کے کسی رپورٹر نے ٹی ایل پی کو رپورٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کو رپورٹ کیا ہے۔ اب ٹی ایل پی کا جو امتحان شروع ہونے والا ہے وہ ایسے امتحان شروع ہونے والا ہے کہ ٹی ایل پی کا جو ووٹر ہے، ٹی ایل پی کے جو سپورٹر ہیں، وہ اپنے محلے میں، گلیوں میں اپنے رشتہ داروں سے جھگڑ کے وہ ٹی ایل پی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ بالکل میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو آدمی ٹی ایل پی کو ووٹ دیتا ہے وہ بغیر کسی لالچ کے دیتا ہے کہ یار یہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ووٹ دیا ہے، ہم اللہ کے نام پہ ووٹ دیا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ووٹ دیا ہے، ہم نے کسی گلی کے لیے، بجلی کے لیے، پانی کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے۔ لیکن جو آدمی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو ووٹ دو، ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر پہرا دیں گے، ہم دین اسلام کو نافذ کریں گے، تو ان کا حق بنتا ہے اور ان کو ایسا کرنا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ کریں گے کہ جو ہم کو ووٹ مل رہا ہے، دین کے نام پہ ووٹ رہا ہے، تو اس کا ہم تحفظ تو کریں، اس کی حفاظت تو کریں، وہ چوری تو نہ ہو، وہ ضائع تو نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، میں انویسٹمنٹ کے لیے اس کو پیسہ دے دیتا ہوں، لیکن وہ میرا پیسہ سنبھالتا نہیں ہے، پراپر طریقے سے خرچ نہیں کرتا ہے، اس میں بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، پیسہ چوری ہوتا ہے، کوئی بھی ان ملازم ہے جو بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے، تو میں تو زہر اعتراض اٹھاؤں گا کہ بھئی میں نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ تو پراپر طریقے سے اس کو استعمال بھی نہیں کر رہے، کاروبار میں انویسٹ بھی نہیں کر رہے،
جو بھی آتا ہے کرپشن کر کے چلا جاتا ہے. تو یہی آواز ٹی ایل پی کے اوپر ہی اٹھے گا کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ جو دھاندلی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ مل کے جو حکومت دھاندلی کر رہی ہے وہ تو چل آپ کے بس میں نہیں ہے, سب لوگ ملے ہوئے ہیں جیسا کہ 240 میں ہوا. حالانکہ عمران خان کے ساتھ بھی اگر اس الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے تو کر عمران خان بھی کچھ نہیں سکتا ہے. 126 دن عمران خان بیٹھا رہا نا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. احتجاج کرنے سے رزلٹ کیا نکلے گا, یا کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا, حکومت کے اوپر پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑے گا, الیکشن کمیشن کے اوپر پڑے گا, وہ میٹر نہیں کرتا ہے. میٹر کرتا ہے کہ کارکن مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار جو ہماری لیڈرشپ ہے یا ہم جن کو ووٹ دیا ہے وہ ہمارے ووٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ محنت کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ جو احتجاج کریں گے یا قانونی کارروائی کریں گے اس کا جو رزلٹ سامنے آئے گا, جب تو چیز واضح ہو جائے گی کہ یار یہ جیتے ہوئے تھے, ان کے ساتھ دھاندلی ہوئے, تو کارکن مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار اس میں پارٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے, مین لیڈرشپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے حکومت کو جتوانا تھا, حمزہ شہباز کو جتوانا تھا, ٹھیک ہے. کر عمران بھی کچھ نہیں سکتا ہے, کر ٹی ایل پی بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے, لیکن ان لوگوں نے کم از کم عوام کو, اپنے کارکنوں کو دکھانے کے لیے ان لوگوں نے احتجاج کرنا ہے. پی ٹی آئی تو کرے گی یا کرے گی نہیں کرے گی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹی ایل پی کو احتجاج کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے وہ کریں گے, کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم نئے ہیں یا ابھی ہم یعنی کہ تھوڑا, کیونکہ اب اس ضمنی الیکشن میں ان لوگوں نے واضح کر دیا ہے کہ جیسا کہ ایک پراپر سیاسی جماعت ہوتی ہے اس طرح سے وہ اس الیکشن میں نیچے اترے ہیں. اب کیا ہوگا کہ عمران خان کا تو میں آپ لوگوں کو چلو پہلے بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عمران خان اس الیکشن سے باہر جاتے ہیں, ہارتے ہیں, تو عمران خان گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا. لیکن یہ کچھ بھی نہ ہو, اگر وہ گرفتار بھی نہ ہوں, آرٹیکل 6 بھی نہ لگایا جائے, لیکن عمران خان اپنے آپ کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے. اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے سوائے روڈ کے اوپر آ کے دھرنا دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ دھرنے کا کال کریں گے, کتنا لوگ نکلتا ہے, اس کا دھرنا کتنا مؤثر ہوتا ہے وہ تو بات کا مسئلہ ہے. لیکن جو ٹی ایل پی ہے, ٹی ایل پی نے بھی احتجاج کرنا ہے. جب ٹی ایل پی احتجاج کے اترے گی تو پی ٹی آئی اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی ٹی ایل پی سے, اور اس میں اپنے انتشار پسند جو مخالف لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں, ملک کے غدار ہیں, میں تو پی ٹی آئی کو ایک فتنہ سمجھتا ہوں, میں اس کو محب وطن جماعت نہیں سمجھتا ہوں, تو وہ پوری کوشش کریں گے اپنا غصہ نکالنے کے لیے, اور الزام ٹی ایل پی کے اوپر لگایا جائے گا کہ یار یہی لوگ ہیں, اس کو اس لیے کوریج نہیں دی جاتی, اس کو اس لیے میڈیا میں نہیں بلایا جاتا, تو یہ جھگڑا کرتے ہیں, یہ فساد کرتے ہیں, یہ رولا کرتے ہیں. حالانکہ اس میں جب آسیہ ملونہ کے ٹائم میں ٹی ایل پی نے احتجاج کیا تھا تو اس ٹائم ٹی ایل پی کے اوپر یہ یعنی گرفتاری ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کیا ہے, انہوں نے گاڑیاں جلائی ہیں, انہوں نے بسیں جلائی ہیں. تو یہ ریکارڈ کے اوپر ہے, فیاض الحسن چوہان اور علی محمود خان کا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جو بھی الزام ٹی ایل پی کے اوپر لگایا گیا تھا, جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, ان کا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا نون لیگ سے تعلق تھا. تو یہ جو بڑی سیاسی غدار اور منافق قسم کی پارٹیاں ہیں تو یہ پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ایک تو ٹی ایل پی کو اس سے بچنا ہے, اس سازش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, اس سازش سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسرا, انہوں نے ضرور احتجاج کرنا ہے, کس حد تک کریں, کس لیول تک کریں, کرنا ان کو ضرور پڑے گا, تاکہ جو ٹی ایل پی کا کارکن ہے وہ مطمئن رہے کہ بھائی ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہمارے ووٹ کا تحفظ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, اس کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں. تو ناظرین, لاسٹ میں وہی کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے, کس نے جیتنا ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. سب لوگوں کو معلوم ہے 2018 میں بھی پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا, ٹی ایل پی کی بہت ساری جگہ میں جیت تھی, ان کو ہرایا گیا. ضمنی الیکشن میں بھی ایسا ہوگا. تو اب ٹی ایل پی کو مکمل طور پر اس کو جنگ کرنی پڑے گی. اب جب نہانا بھی ہے تو پھر چھینٹوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.